الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. حضرت معصومہ فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی مناسبت سے یہ جشن اور میلاد منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں بی بی کی بارگاہ میں کچھ جملے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. منقبت اور قصیدے آپ حضرات نے سماعت فرمائے. خود حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی زندگی اور سیرت اور خود مقام یہ ایک بڑے اہم مسئلے کی طرف، ایک اہم موضوع کی طرف اشارہ کرتا ہے. وہ یہ کہ مسلمان رسول کا کلمہ پڑھنے والے قرآن کے حکم کے مطابق رسول خدا کی اولاد کا احترام کرتے ہیں، جو بھی اہل بیت ہے اس کا احترام کرتے ہیں. اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں، کوئی دو اوپینین نہیں ہے کہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور یقینی لحاظ سے جناب سیدہ سے شروع ہوتا ہے سلسلہ اور امام زمانہ پر آ کر ختم ہوتا ہے. یقینی جو جس میں کوئی بحث نہیں ہے علماء اسلام کے درمیان. خود یہ مسئلہ ایک عمومی لحاظ سے ہم احترام کرتے ہیں کیونکہ رسول خدا کی نسل سے جناب زینب، جناب سکینہ، جناب رقیہ، حضرت قاسم، یہ تمام کے تمام چاہے کم سن ہوں، کوئی بڑی عمر کا ہو، کوئی خاتون ہو، سیدانی ہو، بی بی ہوں، یا کم عمر یا بزیادہ عمر، ان سب کا احترام کیا جاتا ہے بطور کلی، کیونکہ یہ سب کے سب رسول خدا کی نسل سے آتے ہیں. اور قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. لیکن کیا یہ ایک جذباتی مسئلہ ہے اور ہم اپنی مرضی سے اس آیت کو ہم نے اتارا ہے اور اس مرضی سے اپنی مرضی سے ہم اس آیت کی تفسیر و تشریح کرتے ہیں؟ اس کی بہترین دلیل کہ ہم ہر اس شخص کو جو رسول خدا کی نسل سے ہے احترام ضرور کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی مرضی سے رسول کی نسل سے تعلق رکھنے والے افراد کو اپنی مرضی سے اپنی منشا کے مطابق درجات نہیں معین کرتے. یہ دلیل اس بات کی ہے کہ ہم خدا کے حکم کے مطابق اہل بیت کو مانتے ہیں. اگر ہم یہ بات کر رہے ہوتے کہ جو بھی نسل سے ہے آئمہ کی وہ ہمارے لیے بالکل مساوی لحاظ سے قابل احترام ہے، تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جو دختران کی بیٹیوں کی تعداد ہے وہ ہے 18. اختلاف ہے، شیخ مفید نے 18 لکھا ہے. 18 بیٹیوں میں سے ہم صرف اور صرف جناب فاطمہ معصومہ جو قم دفن ہے ان کا جو احترام کرتے ہیں وہ کسی بیٹی کا اس طرح سے نہیں کرتے. ہم جس طرح سے ابو الفضل عباس کا احترام کرتے ہیں. اچھا کوئی بچہ یہ سمجھے کہ اچھا باقی بالکل ایک نارمل پرسنالٹیز ہیں، وہ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا، یعنی جو احترام حضرت ابو الفضل عباس کا ہے ام البنین کے فرزندوں میں وہ بقیہ 3 بھائیوں کا نہیں ہے. مولا کائنات کے بیٹوں میں امام حسن، امام حسین، حضرت ابو الفضل عباس، بقیہ بیٹے سب کے سب ان کے بعد آتے ہیں. حتیٰ بعض بیٹے امام حسین امین المومنین کے کربلا میں شہید ہوئے. ہم جو اولاد عقیل کا احترام کرتے ہیں کہ وہ حضرت ابو طالب کی نسل سے ہیں، جناب عقیل کے بیٹے ہیں، امین المومنین کے بھتیجے ہیں، جس طرح سے مسلم ابن عقیل کا احترام ہے اس طرح سے بقیہ ان بیٹوں کا احترام نہیں ہے کہ جو کربلا میں بہت سارے بیٹے شہید ہوئے. 10 یا 8 کے قریب بیٹے ہیں جناب عقیل کے جو کربلا میں شہید ہوئے اور پوتے. ان کا احترام اس طرح سے نہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں اس طرح سے نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بالکل نعوذ باللہ ہم ان کو کوئی احترام کا نہیں. اس مرحلے پر سیدھی سی بات ہے، جس طرح سے ہم رسول اللہ کا احترام کرتے ہیں تمام انبیاء میں، اس طرح سے بقیہ انبیاء کا احترام نہیں ہے. تو یہ میں کیوں آپ کے سامنے بات کہہ رہا ہوں کہ کوئی کہ بس آپ کو تو بہانہ چاہیے جو رسول سے آیا اور آپ نے اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا شروع کر دیا. تو 2 باتیں ہیں، ایک تو کلی لحاظ سے
کیونکہ یہ رسول خدا کی نسل سے ہیں، رسول خدا کی احادیث موجود ہیں، اور اس میں سنی شیعہ کی بحث نہیں ہے. جو رسول کی نسل سے ہے، جو رسول کے خانوادے سے ہے، اس کا احترام لازم ہے اور ضروری ہے. لیکن دلیل اس بات کی ہے کہ ہم حدیثوں کے مطابق چلتے ہیں، اور ہم نے کسی بھی انسان کو، کسی بھی خاتون کو یا کسی بھی صاحب کو، مرد کو، انسان کو وہ درجہ نہیں دیا جو ہم کہیں رسول خدا کی نسل سے ہیں اس لیے جو بھی فضیلت ہے وہ ان کے لیے لکھ دیں. ہم نہیں، ہم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ 18 بیٹیوں میں سے صرف ایک بیٹی کے بارے میں ہم اس طرح سے گفتگو کرتے ہیں. یہ دلیل کس بات کی ہے؟ یہ دلیل اس کی کہ ہم ایک بڑے حساب کتاب کے ساتھ، ایک کیلکولیٹڈ انداز میں اور حدیثوں کے مطابق چلتے ہیں. لہٰذا یہ جو بچے کہتے ہیں مولانا بس آپ نے تو جو بھی اہل بیت سے ملا اور اس کو جو بھی فضیلت قصیدہ لکھ دیا، اشعار لکھ دیے، نا یہ بات ایسی نہیں ہے. جس طرح سے ہمارے یہاں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ تمام بیٹیوں میں احترام کیا جاتا ہے امام موسیٰ کاظم کا، وہ دوسری بیٹیوں کا نہیں ہے. اچھا، اب ایک بات یہ کہ تاریخ میں 4 بیٹیاں نقل ہوئی ہیں فاطمہ نام کی امام موسیٰ کاظم کے. ہمارے یہاں مولانا بیٹی پیدا ہوئی ہے، کیا نام رکھیں؟ فاطمہ. وہ جو بچی ہے نا، اس کی خالازاد بہن بھی فاطمہ ہے. امام موسیٰ کاظم کے گھر میں 4 فاطمہ ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. خیر، معین کرنے کے لیے الگ کر لیں ایک بات. تو ایک تو فاطمہ بی بی ہیبت کے نام سے مشہور ہیں کہ جو آذربائیجان باکو میں دفن ہے. ایک فاطمہ وسطیٰ ہے کہ جو رشت کے پاس دفن ہے، اور ایک فاطمہ کبریٰ یعنی بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ جو کہ قم میں دفن ہے. یہ خود بڑی ایک عجیب بات ہے کہ امام موسیٰ کاظم کی بیٹیاں اور قبریں کہاں کہاں پر ہیں. ایک عجیب داستان ہے یہ بھی. ایک تو بات یہ. دوسری بات یہ کہ جو روایات ہیں خود بیٹی کے بارے میں کہ جس کی بیٹی ہوگی اس کی کیا فضیلت ہے. جو ایک بیٹی کی تربیت کرے کہ جو دیندار ہو تو حجبت ہو من النار، یہ ایک بیٹی اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے گی. کیا مطلب؟ یعنی ایک بیٹی کی آپ نے تربیت کی کہ جو دیندار ہے، حرام سے بچتی ہے، واجبات کو انجام دیتی ہے، عقیدہ اس کو سکھا دیے تمام چیزیں. روایت ہے 2 بیٹیاں جس کی ہوں گی، 3 بیٹیاں جس کی ہوں گی، فضیلتیں. جو 2 پھوپھیوں اور 2 خالاؤں کی کفالت کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہے. عجیب قسم کے ساتھ جو 2 چچا اور 2 ماموں کو نہیں ہے حدیث میں ذکر. اب اس کا مطلب نہیں کہ ماموں کی بے احترامی کر دیں، چچاؤں کی بے احترامی نہیں. جو حدیث میں 2 خالائیں اور 2 پھوپھیوں کی جو کفالت کرے. کفالت کا مطلب پریشان نہیں ہوئیے گا. 2 خالاؤں سے کہہ دے آپ پریشان، سارا آپ کا کام میرے ذمہ. طاقت ہو اگر انسان میں، یا 2 پھوپھیاں اور 2 خالائیں، یہ ایک مسئلہ ہے بڑا. اس کا مطلب ہے کہ صنف نازک مستورات خواتین اور عورت کا ایک مقام ہے. پروردگار عالم نے اپنے آئمہ، اپنے نمائندوں کے ذریعے وہ ثواب بیان فرمایا کہ ہم خود بخود اگر خاندان میں جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے ایک حرمت کا، یا وہ ایک فقہی بحث پھر الگ چلی جاتی ہے، تو ہم اس کی کفالت کریں، اس کی سرپرستی کریں، خبرگیری کریں. یہ ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے. اور کیونکہ بیٹی ہیں حضرت معصومہ، اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں. امام رضا علیہ السلام کی حدیث بڑی عجیب ہے. من فرح امرأتن، کہ جو کسی خاتون کو خوشحال کرے کہ بینہ و بینہا حرمتن، اس مرد اور اس خاتون کے درمیان حرمت کا ایک رشتہ ہو. نامحرم عورت کی بات نہیں ہو رہی کہ کوئی صاحب کسی کو کہیں. امام رضا نے فرمایا تھا وہ ایک نامحرم خاتون سے کہ جس میں فتنے کا اندیشہ، اس کے ساتھ ہنسی مذاق شروع کر دیں. روایت آ رہی ہے بینہ و بینہا حرمتن، یعنی یہ خاتون ہے، اس کا آپ کے ساتھ حرمت کا ایک رشتہ ہے. دیکھیے امام فرما رہے ہیں حرمت کا رشتہ، یا محرم اور نامحرم کی بات نہیں ہو رہی. ہو سکتا ہے خاتون نامحرم ہو میری، لیکن میرا اور ان کا حرمت کا رشتہ ہو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی فرض کیجئے کہ ممانی ہوں، فرض کیجئے کہ چچی ہوں، بہت ضعیف ہیں، اگرچہ نامحرم ہے لیکن حرمت کا رشتہ ہے. بہت ضعیف کی میں نے قید لگائی ہے، اس کا ایک فلسفہ فقہ میں جو بیان کیا گیا ہے. بہرحال فرحہ، خوشحال کرے، تو پروردگار عالم کتنا ثواب دیتا ہے، کتنا زیادہ انعام اور اکرام ملتا ہے. تو یہ کسی مرد کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ من فرحہ رجلاً. ہاں حدیثیں ہیں جو کسی مومن کو خوشحال کرے، لیکن میں کہنے کا مطلب یہ کہ خاص طور پر خاتون کا ذکر کیا جا رہا ہے جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی. اب جو حدیث ہے وہ عجیب حدیث ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ایک جس کی بیٹی کو تربیت کرے وہ حجبت ہو من النار، جہنم کی آگ کے سامنے وہ بیٹی جو دیندار ہے وہ جہنم کی آگ کو روک دے گی اس شخص تک پہنچنے کے لیے. اب مجھے آپ یہ بات بتائیے
کہ حضرت معصومہ کی تربیت ایک نہیں ہے، 18 بیٹیوں کی تربیت کی ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے۔ روایت 3 پر آ کر رک جاتی ہے، 3 کے بعد پھر اس سے زیادہ اجر کوئی نہیں ہے۔ 18 بیٹیاں۔ اب ہمارے بچے بچیاں سمجھ رہے ہوں گے کہ نعوذ باللہ خاکم بدہن، اور 1000 مرتبہ نعوذ باللہ کہ امام موسیٰ کاظم تک ان کی یہ بیٹیاں جہنم کی آگ کو پہنچنے سے روکیں گی۔ نہیں، میں یہیں تک لانا چاہتا ہوں۔ پروردگار فرما رہا ہے کہ جو ایک بیٹی جس کی ہو تربیت کرے اس طرح سے، تو خدا جہنم کی آگ کو اس سے دور کر دے گا، ڈھال بن جائے گی۔ مجھے یہ بتائیے کہ جو ہستی، جو باپ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جیسا ہو، کہ جس کے دادا جنت جہنم بانٹ رہے ہوں، جو ہستی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جیسی ہو کہ جو اپنے ارادے سے ہم کو اور آپ کو جنت میں لے جائے، جو معصوم ہو، جو منصوص من اللہ ہو، جو باب الحوائج ہے، جس کی شفاعت سے حتمی جہنم میں گئے ہوئے لوگ جہنم سے نکل آئیں گے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس ہستی کی 18 بیٹیاں ہیں کہ جو ایک سے بڑھ کر ایک پاک و پاکیزہ، عفیف، عبادت گزار، عابدہ، زاہدہ، عارفہ، وہ تمام کی تمام صفات امام موسیٰ کاظم کی بیٹیوں میں ہیں، تو اب امام موسیٰ کاظم سے تو یہ بیٹیاں جہنم کو دور نہیں کر سکتی، کیونکہ امام موسیٰ کاظم اور جہنم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر امام کا حقیر ترین نوکر امام موسیٰ کاظم کا شفاعت کر دے تو جہنمی کو جہنم سے نجات مل جائے گی، امام موسیٰ کاظم کو چھوڑیے۔ اور وہ واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ جب اس وزیر نے کہا کہ یہ کیا سلسلہ ہے، کاظمین کے اندر سب لوگ موسیٰ بن جعفر کی زیارت کو جاتے ہیں اور وہ احترام ہمیں نہیں ملتا، ہم گورنر ہیں یہاں پر، تو ایسا کرو، وزیر کو حکم دیا کہ قبر کھودو اور اس کے جسم کو نکال کے کہیں اور دفن کر دو اگر ہے۔ وزیر کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور وہ ایک دفعہ گھبرانے لگا کہ کیا عذاب آ سکتا ہے اس کے اوپر، کون کرے۔ اس نے کہا سرکار دیکھیے، اسی سلسلے کا ایک نوکر ہے ان کا، شیخ یعقوب کلینی، اس کی قبر کو کھودیے، اگر جسم صحیح و سالم نکلا تو جب نوکر ایسا ہے تو آقا کیسا ہوگا، تو چھوڑ دیجئے موسیٰ کاظم کی قبر کو۔ اور اگر یعقوب کلینی کا جسم گلا سڑا نکلا، ہڈیاں بھوسا بنی ہوئی نکلی، تو پھر آپ قبر کو بھی کھود دیجئے گا۔ 2 باتیں دیکھیے، اب کتنا ایمان تھا امام موسیٰ کاظم پر، چھوڑیے یعقوب کلینی پر۔ یہ ایک بات۔ اس نے کہا ہاں بات تو صحیح ہے، اس نے کھودا تر و تازہ۔ یہ جو قصہ آپ سنتے ہیں شیخ یعقوب کلینی، 5 ہستیاں ہمارے پاس تاریخ میں ہیں، شیخ یعقوب کلینی، شیخ کلینی صاحب اصول کافی، شیخ صدوق، علامہ مجلسی اور جناب حر۔ تو ان کے بدن جو تھے وہ صحیح سالم نکلے، اور 5ویں جو ہمارے بڑے عالم ہیں وہ آخوند خراسانی، تو ان کے بدن صحیح سالم۔ اس نے دیکھا واقعاً وہ ایک سناٹے میں آ گیا وزیر جو تھا، پھر اس نے حکم دیا کہ بارگاہ بنائی جائے، اور وہ جو تعمیرات اور خوبصورتی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حرم کی۔ تو میں گھوم کے دوبارہ وہیں پر آؤں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نوکر شیخ یعقوب کلینی کا جب یہ مرتبہ ہے، تو اب آپ دیکھیے خدا کا وعدہ ہے کہ 1 بیٹی، 2 بیٹی، 3 بیٹی، 3 پہ آ کے خدا امام رک گئے اور کوئی حدیث بیان نہیں فرمائی۔ 4 ہوں، 5 ہوں، 6 ہوں، 18 بیٹیاں ہیں، تمام کی تمام عبادت گزار، پاکیزگی کے درجے پر۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے، بچوں کی زبان میں بات کروں، دوسری ایکویشن یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم تک تو چھوڑ دیجئے، امام کے حقیر ترین نوکروں تک جہنم کی آگ کے پہنچنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو اب یہ بیٹیاں کیا کریں گی، ان کی عبادت کہاں پر جائے گی؟ وہی بات کہ جو شخص رسول کی اتباع کرے، رسول کی سنت پر چلے مکمل انداز سے، اور رسول کے تمام احکامات کو انجام دے، رسول کی اتباع کرے، فالو کرے رسول کو، خدا اس کے تمام گناہ بخش دے گا۔ قرآن کی آیت ہے یغفر لکم ذنوبکم۔ اب آپ بتائیے کہ علی ابن ابی طالب جیسی ہستی ہے کہ جو بچپن سے رسول کے ساتھ رہے، مکمل فالو کیا، اگر خدا مولا کائنات کو بھی یہ کہے کہ تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو مولا کائنات پلٹ کے کہیں گے پروردگار تو عادل ہے، تو انصاف کرتا ہے، ہمارے تو گناہ ہی نہیں تھے، تو کیا معاف کرے گا؟ تو اب خدا علی ابن ابی طالب کو کوئی ایسی چیز دے کہ جہاں علی تمام امت سے بلند و بالا ہو جائیں اور امت کا کوئی شخص قیامت تک اس مقام تک نہ پہنچ سکے۔ لہٰذا جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کی تربیت ایک تو خود امام موسیٰ کاظم کی بدولت، پھر امام رضا علیہ السلام کی بدولت۔ یہاں پر وہ حدیث آ رہی ہے کہ جو اپنی بہن کی تربیت کرے، بہن کی کفالت کرے، پھر وہ حدیث آ رہی ہے جو اپنی بیٹی کی کفالت کرے، تربیت کرے۔ تو اب جناب معصومہ کا کیا مرتبہ ہوگا؟ یہاں پر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہماری بیٹی میری نسل سے، میرا ایک ٹکڑا خراسان میں دفن ہوگا، قم کی سرزمین پر، اور ہمارے تمام چاہنے والے تمام شیعہ اس کی شفاعت کی بنیاد پر جنت میں جائیں گے۔ یعنی یہ بیٹی
اپنے باپ سے جہنم کو دور نہیں کر سکتی کیونکہ خاکم بدہن نعوذ باللہ، بلکہ اس بیٹی کی منزلت یہ ہے کہ باپ کے چاہنے والوں سے آگ کو دور کر رہی ہے، اور 1 کو نہیں، 10 کو نہیں، 1000 کو نہیں، 10,000 کو نہیں، بلکہ کس کو؟ ہمارے تمام شیعوں کو۔ ایک اور یہاں تک بات اگر آ گئی، اب مزید وسعت ولایت سمجھیے، جو جناب معصومہ کی عظمت ہے اس کی وسعت کو سمجھیے، حدیثوں کے ذریعے سمجھیے، اور دیکھیے کہ کس مقام پر تھی تقوی، زہد اور عبادت کے۔ کبھی کبھی ہم کو، اچھا آپ سے میں پوچھوں، آپ بتائیے جناب ام البنین عبادت اور تقوی کی کس منزل پر تھی؟ آپ کہیں گے مولانا ہمارے پاس تو ترازو نہیں، ہم کیسے بتا سکتے ہیں؟ میں کہوں گا نہیں آپ بتا سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے نہیں کیسے؟ میں کہوں بچوں کو دیکھ لیجئے، جس کی اولاد ابو الفضل عباس ہو تو وہ بی بی خود کس مقام پر ہوگی تربیت کی، 4 بیٹوں کی، سب چاروں کے چاروں کربلا میں شہید ہوئے، اور وہ آپ کے سامنے واقعات ہیں کربلا کے بعد۔ اور پھر نگاہ توجہ اور توجہ کا مرکز امیر المومنین کی ذات جناب ام البنین، تو یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کس مقام پر عبادت ہوگی، کس مقام پر زہد اور پاکیزگی ہوگی۔ تو ہم کبھی کبھی ایک شخصیت کو نہیں سمجھ سکتے، عبادت کس مقام پر ہے، زہد کس مقام پر ہے۔ مولا کائنات کے فرض کیجئے واقعات آپ کو پتہ چل گئے دنیاوی ظاہری لحاظ سے، عبادت ایسی، تقوی ایسا، زہد ایسا، کھردرا کپڑا پہنے میں جو کی روٹی کھا رہے ہیں، تو لوگ سمجھ گئے کہ ہاں بھائی علی بڑے زاہد تھے، لیکن حقیقت زہد امیر المومنین ہم نہیں پہنچ سکتے، نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن کچھ ہستیاں ان کے بارے میں، ہمارے ذات کے بارے میں ان کے گفتگو نہیں کی گئی ہے روایت میں، بلکہ ان سے جو عمل صادر ہوگا اس کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ ایک دفعہ روایت آگے کہتی ہے کہ فاطمہ معصومہ عبادت ایسی تھی، زہد ایسا تھا، تقوی ایسا تھا۔ ایک دفعہ روایت آ کر کہتی ہے کہ ہمارے سارے شیعہ اس کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے۔ تو اس جملے کے ذریعے سمجھ دیجئے کہ شفاعت کی بنیاد یہ ہے کہ انسان خدا کی بارگاہ میں کیا ہو؟ دعائے توسل کا جملہ وجیح۔ وجیح کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ کی ایک حیثیت ہو۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، اے ائمہ، اے جناب سید، یا وجیہتن عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ، آپ خدا کی بارگاہ میں آپ کی منزلت ہے۔ کتنی منزلت ہے؟ بھائی میں مثال دیتا ہوں، آپ سب یہاں پہ جو سن رہے ہیں، آپ سب کے والد کی، جس کے والد زندہ ہیں خدا طول عمر دے، انتقال ہو گیا، بخشش کرے خدا، مغفرت فرمائے۔ آپ سب کے باپوں کی، جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، آپ سب کے والد کی ایک پروردگار کی بارگاہ میں ایک حیثیت ہے۔ کیا مطلب حیثیت ہے؟ آپ اپنے والد کی قبر پر جائیے، جا کر دعا کیجئے، قبول ہوگی۔ لیکن میں اگر آپ کے والد کی قبر پہ جاؤں گا، دعا کروں گا، میرے لیے وہ چیز نہیں ہے۔ آپ میرے والد کی قبر پر آئیں گے، آپ کو وہ چیز نہیں ملے گی۔ ہر شخص اپنے باپ کی قبر، اپنے والد کی قبر پر۔ لیکن ایک دفعہ عمومی طور سے کہا جا رہا ہے، کوئی بھی ہو آ کر امام حسین سے کہو یا وجیہن عند اللہ، یعنی سید الشہداء کا حق تمام امت پر اس طرح کا ہے کہ جو بھی آ کر سید الشہداء کے دروازے کو کھٹکھٹائے، اشفع لنا عند اللہ، شفاعت کیجئے۔ شفاعت کے لیے بنیادی ترین چیز کیا ہے؟ وجاہت، وجیح ہونا، یعنی ایک پوزیشن کا ہونا، اسٹیٹس کا ہونا۔ امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے عیون اخبار رضا میں فرمایا کہ جب زاہد جو عبادت کرتا تھا قیامت میں آئے گا، امام رضا علیہ السلام عیون اخبار رضا، جب ہمارا فقیہ، جب ایک زاہد آئے گا جو عبادت کرتا تھا، کہا جائے ادخل الجنہ نعم الرجل کنت کانت ہمتوں کا ذات نفسک، زاہد تم عبادت کرتے تھے، بڑی حرام سے بچتے تھے، واجبات کو انجام دیا، مستحبات، مکروہات، اخلاق، کردار، نماز شب، تہجد، گریہ زاری، کیا کیا کیا، ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ نعم الرجل انت، امام رضا فرما رہے ہیں، کہا جائے گا کتنا اچھا آدمی تھا تو بھائی دنیا میں، کنت ہمتوں کا کانت ہمتوں کا ذات نفسک، تم اچھے آدمی تھے، تمہارا جو ہم و غم تھا نا، پورا ارادہ کہ اپنے کو بچا دوں، تم نے بچایا، بڑی زبردست عبادتیں کی، قیامت میں خدا فرمائے گا، عالم غیب سے آواز آئی، جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن پھر ہمارا فقی آئے گا، امام فرما رہے ہیں ہمارا فقی آئے گا، اس سے کہا جائے گا قف، جنت میں مت جاؤ، رک جاؤ، پروردگار زاہد کو بھیج دیا، امام کے فقی کو روک دیا، حتی تشفع من تعلم منک وتشفع من تعلم ممن تعلم منک وتشفع ممن تعلم ممن تعلم من الذی تعلم منک، فیشفع، فقی ہونا، یہ فقی ہماری شفاعت کروائے گا، کس کی؟ آواز آئے گی رک جاؤ۔ زاہد کی ہمت یہ تھی عابد کی کہ وہ اپنے کو بچایا، ہم نے جنت میں بھیج دیا، بری چیز نہیں، بہترین آدمی تھا، لیکن تو نے اپنے کو بھی بچایا، لوگوں کو بھی بچایا، لہٰذا رک جاؤ، اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک اس کی شفاعت نہ کرو جس نے تم سے سیکھا تھا۔
اچھا ٹھیک ہے، فرض کیجئے کہ شیخ طوسی کے شاگرد جو تھے 400 ہجری میں، 402، 405 ہجری، 410 ہجری میں، شیخ طوسی نے ان کو بھجوا دیا جنت میں. پروردگار اب چلا جاؤں، میں اپنے الفاظ میں کیا ہوں، نہیں، تمہارے شاگردوں کے جو شاگرد تھے وہ بھی، پروردگار ان کو میں نے نہیں دیکھا، وہ تو میرے مرنے کے بعد آئے، نہیں ان کی بھی شفاعت تم کرو گے. اب چلا جاؤں، ابھی بھی نہیں. شاگرد کے شاگرد یعنی جو تمہارے شاگردی میں پوتا تھا اس کی شفاعت بھی کرو، جو تمہاری شاگردی میں پڑھ پوتا تھا اس کی شفاعت. پروردگار میں نہیں جانتا، لہٰذا اب آپ دیکھ لیجئے کہ اگر ہمارے علماء کی کتابیں ہیں اور اس سے میں پڑھتا ہوں کتابوں کو، تو اس کا مطلب ہے کہ میری بھی شفاعت فرض کیجئے کہ وہ عالم کروائے گا، ہمارا فقیہ، ہمارا مجتہد، کہ جن کی کتابوں کو پڑھ کے ہم آپ کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں. فقیہ، امام نے کیا فرمایا؟ فقیہ ہونا، ہمارا فقیہ، یعنی علم اور تقوی بنیاد ہے. میں نے کہاں سے گفتگو چلی؟ آپ کے ذہن میں ہے نا، یا وجیہاً عند اللہ سے چلی ہے گفتگو. تو جناب سیدہ کی شفاعت کی طاقت کو چھوڑ دیجئے، آپ امام حسین علیہ السلام کی شفاعت کی طاقت کو ابھی تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیے، بات ہی کہنا فضول ہے. فقیہ ہے اہل بیت کی شفاعت کی طاقت، یہ بنیاد دو ہے، ایک تو اس میں تقوی ہے، دوسرے اس کے اندر کیا ہے؟ عبادت ہے، حرام سے بچنا ہے، واجبات کو انجام دینا ہے. اور یہ زاہد نہیں ہے صرف خود عبادت کرے، بلکہ لوگوں کو اس نے صحیح دین سکھایا، صحیح دین کے لیے سکھانے کے لیے ایفرٹس کی. اس میں کسی نے برا کہا، بھلا کہا، اچھا کہا، مشکلات تھیں، جس نے دین سکھایا. اب اس کا یہ ہے، امام رضا فرماتے ہیں کہ 10,000 کے قریب لوگوں کی ایک فقیہ شفاعت کرے گا. اب اگر مجھے آپ بتائیے کہ جناب معصومہ کے بارے میں یہ روایت ہے کہ پوری ہمارے شیعہ اس بی بی کی شفاعت سے جائیں گے، تو اب مجھے بتائیے کہ یہاں سے مجھے یہ کہنے کا اختیار ہے کہ نہیں ہے کہ بی بی کی فقاہت اور علم قرآن، علم حدیث، علم تفسیر کس مقام پر وہ علم تھا کہ کائنات کے سارے فقہا مجتہد ایک طرف، جناب معصومہ کا علم ایک طرف، تب بھی حضرت معصومہ کا علم افضل رہے گا. کیونکہ شفاعت کی بنیاد یہ ہے کہ آپ کی، خوب توجہ کیجئے گا، کہ آپ کی عبادت اس مقام پر ہو اور آپ کا زہد اور تقوی اس مقام پر ہو کہ خدا اس زہد اور تقوی کو قبول کر سکے. کل کی مجلس اگر آپ کے ذہن میں ہو، پرسوں کی کہ اگر میں جو کی روٹی کھا رہا ہوں دنیا کو دکھانے کے لیے، تو میں نے دنیا کو دنیا کی خاطر چھوڑا ہے، یہ میرا زہد قابل قبول نہیں ہے، بلکہ میرا زہد قبول کرے خداوند تبارک و تعالی. شفاعت سے تمام شیعہ جنت میں جائیں گے. تو یہاں سے آپ یہ توجہ کیجئے گا اس بات پر کہ جناب معصومہ، پہلی بات یہ کہ زہد اور تقوی اس مقام پر ہے کہ جو حقیقی ہے، خدا گواہی دے رہا ہے. قیامت کے میدان میں کوئی کسی کی شفاعت نہیں کروا سکے گا. لا یشفعون الا لمن ارتضی، جس سے خدا راضی ہو جائے وہ شفاعت کروا سکے گا. آیت الکرسی میں آپ پڑھتے ہیں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو کسی کے سامنے، خدا کے سامنے کسی کی شفاعت کر سکے مگر یہ کہ خدا جس کو اجازت دے. تو انبیاء، اولیاء، اوصیاء کے ساتھ ساتھ دختر گرامی حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ میری پوتی اور بیٹی کی شفاعت سے ہمارے پورے شیعہ جنت میں جائیں گے. تو یہاں سے سمجھ میں آیا کہ زہد کس مقام پر ہے؟ علم، تقوی، کردار، پاکیزگی، طہارت. یعنی بی بی معصومہ نے شاگرد تربیت نہیں کی اس مجتہد کی طرح نجف اور قم کے، لیکن گھر میں رہیں. 27 برس کی عمر میں دنیا سے چلی گئیں، لیکن یہ 27 برس کی عمر 80، 90 اور 100 برس کی عمر میں دنیا سے چلے جانے والے مجتہد کا علم بی بی معصومہ کے آگے ہیچ ہے، پوچھ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. تمام کے تمام شیعہ بی بی کی شفاعت سے جا رہے ہیں. یہاں پہ یہ بات ختم ہو گئی. آپ کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے، وہ یہ کہ جب فقیہ اہل بیت شفاعت کروائے گا، بھائی شیخ طوسی، علامہ حلی، فخر المحققین، محقق کرکی، اور لیتے جائیے نام، سید رضی، سید مرتضیٰ، فضل ابن شازان، علی ابن مہزیار، یونس ابن عبد الرحمن، جتنے ایک کے بعد ایک سب یہ شفاعت کرتے جائیں گے. اور جناب امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ سارے شیعہ میری اس پوتی کی شفاعت کی وجہ سے جائیں گے. تو فقیہ جب شفاعت کر چکا تو بچے گا کون؟ میری بات پر غور کیا آپ نے؟ جو فقیہ اہل بیت شفاعت کرے گا وہ شیعوں کی شفاعت کرے گا جس نے اسے سیکھا ہوگا. اور امام فرما رہے ہیں ہمارے سارے شیعہ فاطمہ معصومہ کی شفاعت کے ذریعے جنت میں جائیں گے. تو فقیہ اہل بیت پھر کیا کر رہا ہے اگر شفاعت جناب معصومہ کر چکی ہیں؟ اس کو سمجھیے ایک بڑے باریک اور بڑے
حساس اور بہت ہی نازک، بہت ظریف، سینسیٹیو اور بہت پریسائز ایک بات ہے. شفاعت دو طرح کی ہوتی ہے بچوں کے لیے آسان کر کے. ایک شفاعت یہ ہوتی ہے کہ آپ آئے، آپ نے قیامت میں دیکھا مولانا مشکل میں گرفتار ہیں، پل صراط پر قدم ڈگمگا رہے ہیں، آپ نے میرا ہاتھ پکڑا لے گئے. آپ نے خدایا اس کو چھوڑ دے، میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، میری نمازوں کے صدقے میں مولانا کو چھوڑ دے، جنت میں لے جا، میں آپ کی شفاعت سے جنت میں چلا گیا. ایک شفاعت یہ کہ جو ائمہ جو ہمارے ذہن میں ہے. ایک شفاعت یہ نہیں ہے کہ آپ براہ راست آ کر کسی گناہ گار کی شفاعت کو، گناہ گار کو گناہ بخشوائیں، بلکہ یہ جو شفاعت جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کی ہے، یعنی اعمال کی قبولی کی شرائط میں سے ایک حضرت فاطمہ معصومہ کی زیارت ہے. حضرت فاطمہ معصومہ کی زیارت میں کون سی خاص بات ہے کہ جو جناب زینب کی زیارت میں نہیں ہے؟ جناب زینب کے لیے یہ چیز نقل نہیں ہوئی. اچھا، اب ایک مشکل آن پڑی ہے کہ جہاں ذرا سی کوئی بات کہے تو اس کی تصحیح ضرور کرے، سمجھائے. جناب زینب کی طاقت، عظمت کون درک کر سکتا ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ پروردگار عالم کا ایک جملہ ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں حدیث لوح میں، وَخِیْتُ فَرْضِی لَا يَنْقَطِعُ، میری جو ہدایت کا جو دھاگا ہے وہ ٹوٹے گا نہیں. مَنْ جَحَدَ آیَةً مِّن کتابی فَقَدْ کَفَرَ بِی، جو میری کتاب کی ایک آیت کو بھی ٹھکرا دے وہ میری نظر میں کافر ہو گیا. ایک آیت کو بھی ٹھکرا دے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ذات فاطمہ معصومہ میں آپ کو وہ چیز نظر آئے گی کہ اگر آپ جناب فاطمہ معصومہ کی زیارت کر رہے ہیں تو آپ امام موسیٰ کاظم کو امام مان کر زیارت کر رہے ہیں. صاحب امام موسیٰ کاظم میں کون سی ایسی خاص بات ہے؟ دیکھیے، فتنۃ عمیاء حندس جو حدیث اللہ میں آیا ہے کہ جب امام جعفر صادق جائیں گے تو موسیٰ کاظم کے زمانے میں ایک ایسا فتنہ آئے گا جس میں گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوگا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے گا، کچھ کسی کو نہیں دکھے گا، لیکن میری ہدایت کا دھاگا، تھریڈ، رسی وہ نہیں منقطع ہوگی. کیا مطلب؟ یعنی امام صادق کے بعد جو فتنہ اٹھا تھا، جو امامت اپنے رستے سے چلی گئی، جو امام موسیٰ کاظم کے ساتھ رہے، انہوں نے خدا کی اس ایک آیت کا انکار نہیں کیا کہ اگر اس ایک آیت کا انکار کر دیتے تو کفر بھی، خدا کی ذات کے سلسلے میں خدا کی ذات کو ٹھکرا دیتے. لہٰذا جناب معصومہ سلام اللہ علیہ جز ہیں ولایت امام موسیٰ کاظم کا، جز ہیں امام رضا علیہ السلام کی ولایت کا. تمام کی تمام بیٹیوں میں امام موسیٰ کاظم کی صرف ایک بیٹی کو یہ افتخار نصیب ہوا کہ من زارہا بقم وجبت لہ الجنہ، کہ جو حضرت معصومہ کی زیارت کرے گا وہ جنت کا مستحق ٹھہر جائے گا. کیا خاص بات ہے جناب معصومہ کی زیارت میں؟ امام زادہ ہونے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے جناب زینب اور جناب معصومہ میں. تسلسل امامت، جو چین ہے امامت کی، اس لحاظ سے فرق ہے. جناب زینب کی زیارت کو ہر وہ شخص جاتا ہے، خاص و عام. امام حسین کی زیارت کو خاص و عام جاتے ہیں، لیکن امام رضا کے بارے میں کیا فرمایا کہ تزورہ الخاصہ فقط، خاص لوگ جاتے ہیں. یہ خاص لوگ کون ہیں؟ اس عموم کے مقابلے میں ہیں، اس جنرل پبلک کے مقابلے میں یہ بڑے اسپیسیفک، ایک بڑے خاص اور اسپیشل لوگ ہیں. ان میں اسپیشلٹی کیا ہے؟ ان کے اندر خاص بات کیا ہے؟ ان میں خاص کوالٹی کیا ہے؟ کیونکہ من جحد آیتن من کتابی فقط کفر بی، انہوں نے 12 کی 12 آیتوں کو مانا ہے. یہ جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کی منزلت. یہ تو کیا، خیر میں کیا کہہ سکتا ہوں. لہٰذا بڑے بڑے علماء ہمارے بعض تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ قم سے باہر دیہاتوں میں رہتے تھے. 400 سال پرانا واقعہ ہے. جب ان کو کچھ علمی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، آج دیکھیے ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، یوٹیوب پہ ڈال کے دیکھا، سائٹ پہ گئے، کسی آیت اللہ کوئی مجتہد وہ درس دے رہا ہے، سمجھ گیا اچھا یہ کیا کہہ رہا ہے، کتابیں PDF کیا کیا بھرا ہوا ہے، واٹس ایپ پہ بٹن، کسی دوست سے پوچھ لیا یہ مسئلہ کیا ہے، تو 1 گھنٹے 2 دن، 1 دن میں مسئلہ حل ہو جاتا ہے، 3 دن میں مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اس وقت جو کچھ ہے آپ کے پاس یہ کتاب ہے. تو آ کر حضرت معصومہ کے حرم میں کئی دن بیٹھتے تھے، عبادت کرتے تھے تاکہ توسل کریں اور اس کے بعد بیوی ہماری مدد کریں کہ ہمارے لیے وہ علمی مسئلہ حل ہو. ہم نے دیکھا ہے کئی مدرسین کو، ٹیچرز کو جو بڑے لیول کے درس پڑھاتے ہیں کہ وہ کئی سال تک کہ وہ آ کر حضرت معصومہ کے حرم میں دعائے توسل پڑھتے تھے درس سے پہلے. عجیب مسئلہ. بعض علماء کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ رمضان سنا ہے، معذرت، بعض علماء کے بارے میں سنا ہے کہ وہ رمضان المبارک میں اذان ہوتی تھی، زیارت پڑھتے تھے، زری کا بوسہ لیتے تھے، پھر جا کر روزہ افطار کرتے تھے. تو یہ چیزیں، یہ احترام. آیت اللہ العظمیٰ مرشی نجفی، ان کے بارے میں یہ عجیب جملہ کہ انہوں نے 50 یا 60 سال کے قریب
اذان سے پہلے دروازے کے پیچھے موجود ہوتے تھے حضرت معصومہ کے حرم کے، جب حرم کھلتا نہیں تھا قدیم زمانے میں، تو وہ حرم ان کے سامنے کھلتا تھا، نماز تہجد وہ حرم میں جا کر پڑھتے تھے. تو یہ چیزیں بتا رہی ہے ہم کو کہ منزلت جو ہے اور مقام جو ہے وہ معمولی مقام نہیں ہے. لہٰذا اگر ہم اب اس کو، وہ جو شروع میں بات کی جاتی ہے، اب میں بات کر لوں کہ ولادت کی جو تاریخ ہے علماء مورخین نے لکھی ہے کہ 179 179 سے پہلے ہونی چاہیے. بعض نے لکھا ہے 173، لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں 173 صحیح نہیں ہے، 179 سے پہلے اور 173 سے لے کر 179 کے بیچ میں. 179 179 ہجری میں منصور نے، ہارون نے امام موسیٰ کاظم کو بغداد بلایا تھا اور قید کروا دیا تھا، جس کے بعد پھر امام موسیٰ کاظم دوبارہ مدینے تشریف نہیں لا سکے. تو اور یہ لکھتے ہیں علماء کہ جب یہ گئے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اس نے، یہ ہارون نے بلایا، قید کروایا، تو جناب معصومہ کی عمر 7 8 10 سال کے لگ بھگ تھی. تو یہ ایک ہمیں اندیا اور اشارہ ملتا ہے کہ جناب معصومہ سلام اللہ علیہ اپنے بابا کی شہادت سے پہلے تقریباً ان کی عمر 7 8 9 اس طرح کی تھی. امام موسیٰ کاظم کے زمانے کا واقعہ ہے کہ جب کچھ لوگ آئے مسئلہ پوچھنے کے لیے اور ان کو پتہ لگا کہ امام موسیٰ کاظم نہیں ہے، تو سفر کی تھکان ایک طرف، اونٹوں پہ بیٹھ کے آ رہے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے، اب نہیں ہے تو کیا کریں، کب تک آئیں گے، کہاں گئے ہیں. تو بہرحال پرچے گئے سوالات کے، اور دوبارہ جناب معصومہ سلام اللہ علیہ نے جوابات دیے اور ان کو بتا دیا کہ فلاں بیٹی نے یہ جوابات دی ہیں. بہرحال ان کو اتنا اندازہ تھا کہ اس گھر میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ دخل در معقولات کرے، اس گھر سے جب جواب آیا ہے تو بہرحال صحیح جواب آیا ہوگا، اور وہ جواب لے کر چلے. دیکھا راستے میں امام موسیٰ کاظم اتفاق سے تشریف لا رہے ہیں، کہا کہ مولا ابن رسول اللہ آپ کے گھر گئے تھے، یہ مسئلہ تھا، لیکن جواب مل گیا. کہا کہاں ہے جواب، کس نے دیے؟ کہا کہ یہ بتایا گیا فلاں بیٹی نے. امام نے کہا کاغذ دو. امام نے پڑھا اور پھر اس کے بعد کہا فداہا ابوہا، باپ قربان جائے تم پر. اور یہاں پر ایک سوال آ سکتا ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بغیر پڑھے کیوں نہیں کہہ دیا کہ جوابات صحیح ہیں، علم تو تھا. تو دیکھیے وہ جو مومنین تھے ان کا ایمان کا درجہ مختلف ہو سکتا ہے. کوئی بیچارہ کمزور ایمان کا یہ 7ویں امام نے کیسے کہہ دیا بغیر پڑھے ہوئے؟ تو یہ مسئلہ ہے. جب بھائی آج کوئی کہہ سکتا ہے کہ امام اپنی زندگی میں صرف عربی آتی تھی ان کو اور بقیہ زبانیں نہیں بول پا سکتے تھے امام، دلیل نہیں ہے ہمارے پاس. تو ایک صاحب نے بڑے اچھا جواب دیا کہ اب جو امام رضا کے پاس جا کر اردو، ہندی، سنسکرت اور فارسی اور بلوچی اور پشتو اور پنجابی اور سرائکی میں دعائیں مانگ رہے ہیں تو امام ان کی دعائیں نہیں سنتے. کہ نہیں، دلیل یہ ہے کہ زندگی میں. کہا کہ دلیل زندگی کے بعد کہاں سے آ گئی؟ تو عجیب بیوقوفی کے عقائد آج بھی ہیں کہ جو امامت کو سمجھ ہی نہیں پائے. تو اس وقت بھی بیچارے ایسے ہی ہوں گے. اس وقت والوں کو ہم توجیہ کر سکتے ہیں کہ بیچارے دور تھے، نہ مسجدیں، نہ امام باڑے، نہ مجلسیں، نہ درس، نہ تدریس. لیکن آج ایسے لوگ مل جاتے ہیں، کم ہیں لیکن ہیں ضرور. تو مختلف درجات ہوتے ہیں، اس لیے امام نے پڑھنے کے بعد کہا کہ کسی کے دل میں شک نہ رہے. اور ایسے ڈھیروں واقعات ہیں. جو حدیثیں حضرت معصومہ سے نقل ہوئی ہیں، اب میں ان کو بتاؤں جن کے بچے چھوٹے ہیں اور خصوصاً بچیاں. 4 حدیثیں نقل ہوئی. ایک حدیث غدیر ہے کہ حضرت معصومہ نے نقل کی. ایک حدیث منزلت ہے، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تم کو مجھ سے وہی منزلت ہے جو ہارون کا موسیٰ سے. یہ حدیثیں آپ کو پتہ ہیں. میں کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے کہ ہم قیامت میں کہہ سکیں قبر میں کہ بی بی آپ نے جو حدیثیں بتائیں تھی آپ کے نام سے ہم نے ممبر سے بتائیں اور سننے والوں نے سنی. پہلی حدیث منزلت، دوسری حدیث غدیر. تیسری حدیث من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو محمد آل محمد کی محبت میں مرے وہ شہید مرا. چوتھی حدیث بڑی طویل ہے، حدیث معراج ہے. اس سے میں کہنا کیا چاہتا ہوں؟ اس سے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ ہماری بچیاں سوز، سلام، مرثیہ بہترین کام ہے، بڑی خدمت ہے، ثواب کا انکار ہی نہیں ہے. سکھاتی ہیں مائیں ان کو، سوز ایسے پڑھو، یہ ایسے کرو، سلام، نوحہ. اگر اس بچی سے پوچھا جائے کہ حدیث منزلت کیا ہے، وہ کہ ہمیں نہیں پتا، تو یہ اچھی بات نہیں ہے آپ کے لیے. جناب معصومہ سلام اللہ علیہ مدرس نہیں تھیں. امام موسیٰ کاظم نے نہیں بھیجا ان کو کہ جا کر تم علم بتاؤ اور بتاؤ سب کو حدیثیں. یہ کام خانوادہ اہل بیت میں مردوں کا ہے کہ حدیثیں بتانا. لیکن آپ دیکھیے کہ یہ حدیثیں بتائی گئیں، بی بی نے نقل اس طرح سے کی کہ راویوں کے پاس جناب معصومہ کے نام سے یہ حدیث آئی. اس کا مطلب یہ چیز ہم کو سمجھاتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وہ حدیثیں جو بڑی اہم ہیں، کلیدی ہیں،
بنیادی حدیثیں ہیں، وہ اپنے بچیوں کو کم از کم سکھا دیں اس حدیث کے مطابق کہ حدیث منزلت یہ حدیث ہے، حدیث شہادت یعنی جو شہادت کی موت مرا محمد آل محمد کی مودت پہ وہ یہ حدیث ہے، فلانی حدیث اس کا نام یہ حدیث ہے، حدیث طیر یہ حدیث ہے، حدیث غدیر یہ حدیث ہے۔ ایک حدیث بڑی عجیب ہے کہ جو حضرت معصومہ نے نقل کی، اس حدیث کی سند میں 6 فاطمہ آتی ہیں، ان فاطمہ ان فاطمہ ان فاطمہ ان فاطمہ ان زینب بنت علی ان فاطمہ الزہرا، یعنی اس کے اندر 6-7 فاطمہ ہیں، بیچ میں صرف ایک جناب زینب سلام اللہ علیہ درمیان میں ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ہر امام کی نسل میں فاطمہ نام کی بیٹیاں ہوتی تھیں، اور آپ خوبصورتی دیکھیے اس حدیث کی کہ ان فاطمہ ان فاطمہ ان فاطمہ، اور پھر اس کے بعد کون سی حدیث؟ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ۔ اس کا مطلب ایک اور ہے کہ امام نے کہیں پر بھی خانوادہ امامت میں، امام زندان میں ہے، قید میں ہے، اپنے مختلف گرفتاریاں پریشانیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی گھر میں بچیوں کی تربیت ہو رہی ہے، ان کو وہ چیزیں سکھائی جا رہی ہیں کہ جو حدیث سے متعلق ہیں، بنیادی حدیث 5 10 15 بنیادی آیتیں، آیت ولایت کون سی ہے، آیا غدیر کون سی ہے، آیا مودت کون سی ہے، آیا تطہیر کون سی ہے، یہ ہم کو سب کو بچوں کو ہمارے یاد ہونی چاہیے۔ جہاں پہ ہم نوحہ یاد کرواتے ہیں، جہاں پہ ہم سوچ سلام یاد کرواتے ہیں، قرآن کی صورتیں یاد کرواتے ہیں، وہاں پر حدیثیں بھی ہم کو یاد کروانی چاہیے۔ اچھا، ایک حدیث جو میں نے آپ کے سامنے کہی کہ جو حدیث ہے معراج کے اندر، جب رسول خدا معراج پہ تشریف لے کے چلے گئے تو وہاں پہ جو حدیث رسول خدا نے بیان کی وہ جناب معصومہ سلام اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ خطبہ فدق کہ جو بی بی نے دیا، خطبہ فدقیہ، وہ کس نے نقل کیا؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے۔ کتنے برس کی تھیں جناب زینب سلام اللہ علیہ؟ 5 برس کی۔ 5 برس کی بچی نے نقل کیا ہے۔ اب یہاں سے سمجھیے اہل بیت کی عظمت مسلمانوں کے درمیان، دوبارہ دہراؤں گا اس جملے کو، اہل بیت کی عظمت مسلمانوں کے درمیان۔ کسی راوی نے یہ نہیں کہا 5 برس کی بچی تھی، پتہ نہیں کیا کہا، کسی راوی، مسلمان راوی کی بات کر رہا ہوں۔ یعنی یہ جو آپ کو آل فال الٹی سیدھی باتیں نظر آتی ہیں، اہل بیت ایسے نہیں تھے تو ویسے تھے تو یہ تو وہ، یہ اس دور کی پیداوار ہے۔ جب تک لوگوں کے سامنے قرآن سے براہ راست لوگ متصل تھے، ان کے سامنے واضح تھا کہ خانوادہ اہل بیت سے 5 برس کی جناب زینب میں خطبہ نقل کر رہی ہیں۔ تمام اکابر روایات نے، بڑے بڑے راویوں نے اس خطبے کو جناب زینب سلام اللہ علیہ سے نقل کیا ہے۔ کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ 5 برس کی بچی تھی، اس سے ہم کیسے نقل کریں؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے اسکول نہیں گئی تھی، عربی آتی تھی، نہیں آتی۔ 5 برس کی بچی، ووکیبلری کا ذخیرہ، ورڈ بلڈنگ کمپلیٹ نہیں ہو پاتی 5 برس کی بچی کی، سب کو پتا ہے، شیعہ ہو چاہے سنی۔ خانوادہ اہل بیت اس کا حساب کتاب جدا ہے، لہٰذا یہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں اور سمجھائیں۔ میں وہ حدیث پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، حدیث طویل ہے ذرا سی، لیکن سنیے گا کہ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ نے، اور معذرت یہ سند فاطمیات اس حدیث میں ہے، حدیث معراج والی، وہ میں نے غلطی ہو گئی مجھ سے کہ میں نے من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ والی بات کہہ دی۔ یہ سند فاطمیات کے 6-7 فاطمہ جہاں پر آتی ہیں وہاں پر ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب مجھے آسمان پر لے جایا گیا تو میں جنت میں داخل ہوا، وہاں پر میں نے ایک محل دیکھا، ایک قصر، ایک پیلس دیکھا۔ کس طرح کا پیلس؟ وہ یہ تھا کہ موتی کو اندر سے خالی کر کے اس پیلس کو بنایا گیا تھا۔ خوب توجہ کیجیے گا، رسول خدا یہ نہیں فرما رہے کہ اس پیلس اور اس قصر اور اس محل کے اندر موتی جڑے ہوئے تھے دیواروں پر۔ وہ موتی اتنا بڑا تھا کہ اس کو اندر سے خالی کر کے اس میں کمرے اور گھر اور تمام چیزیں بنائی گئی تھیں۔ اس کا دروازہ جو تھا یاقوت سے مزین تھا، یاقوت کے ذریعے سجایا گیا تھا اس دروازے کو، اور اس کے اوپر ایک پردہ ٹنگا ہوا تھا، آویزاں تھا اس دروازے کے اوپر۔ جب میں نے اپنے سر کو اٹھایا، سر کو کب اٹھاتا ہے انسان؟ جب دروازے کو غیر معمولی طریقے سے بلند کیا جائے۔ آپ سر کو جب اٹھا کر دیکھتے ہیں، 4-5 3-4 منزلہ بلڈنگ کو آپ سر اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ رسول خدا فرمایا جب میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو میں نے دیکھا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی ولی القوم، ولی اللہ نہیں لکھا۔ یہ ایک اور دلیل ہے کہ ہر جگہ ہر ٹائٹل ہم اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتے۔ میں رکا اسی لیے کہ آپ لوگ یہی کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی ولی القوم، اپنی مرضی سے نہیں۔ 18 بیٹیاں تھیں، میں کہہ چکا ہوں۔ اصفہان میں دفن ہے ایک بیٹی امام موسیٰ کاظم کی، فاطمہ نام ہے، حضرت معصومہ ان کا بھی لقب کہتے ہیں، لیکن ان کی منزلت اس طرح سے نہیں ہے۔ لہٰذا یہ دیکھیں علی ولی، علی تمام لوگوں کا ولی ہے۔
اور یہ وہاں پر یہ تمام چیزیں لکھی ہوئی تھیں، اور اس پردے پر لکھا ہوا تھا بخن بخن من مثل شیعات علی، پردے پر لکھا ہوا تھا. کیا کہنے، واہ واہ سبحان اللہ، علی کے شیعوں جیسا کون ہے. اچھا، جب میں اندر داخل ہوا، رسول خدا فرما رہے ہیں اس قصر میں، اس پیلس میں، کہ جو پورے کے پورے ایک بڑے سے ایک پہاڑ کے برابر موتی کا تھا، میرے الفاظ ہیں، اس کو خالی کیا گیا تھا اندر سے، اس کے اندر کمرے بنائے گئے تھے. جب میں اس قصر میں، اس پیلس میں گیا تو میں نے وہاں پر سرخ عقیق کا ایک پیلس اور ایک قصر دیکھا، یعنی سفید موتی، اس کے اندر سرخ عقیق کا پیلس، اس کے درمیان میں جگہ خالی تھی. اور جب میں دیکھا اس کو تو بیچ میں گھر تھا، اس گھر کے اندر بھی ایک دروازہ تھا، اس پر بھی ایک پردہ تھا جو زبرجست سے جس کو سجایا گیا تھا، اور وہاں پر وہ سب ٹنگے ہوئے تھے پردوں کے ساتھ. جب میں نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو دروازے پر لکھا تھا محمد رسول اللہ علی وصی المصطفیٰ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور علی مصطفیٰ کا وصی ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ نہیں ہے جہاں جس کے منہ میں جو آئے وہ اس نے کہہ دیا، پروردگار تب تک علی ولی اللہ لکھ دیتا، وہاں پر لکھا علی ولی القوم. جب اندر داخل ہو تو لکھا محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ نہیں لکھا، بلکہ محمد رسول اللہ علی وصی المصطفیٰ. پچھلے پردے پر کیا لکھا، واہ واہ کیا کہنا، کون علی کے شیعوں جیسا. یہ سب دلائل اس بات کے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے، کسی نے حدیث نہیں لکھی ہے، اگر ہم اپنی مرضی سے لکھتے نعوذ باللہ، ہر جگہ لکھتے لا الہ علی ولی اللہ علی ولی اللہ، اور پاکستان انڈیا کے کسی کے ہاتھ میں آ جاتا کہتا علی وارث. یہ بھی میں ان کا مذاق نہیں اڑا رہا، انشاءاللہ کہ وارث علی بن ابی طالب. تو یہ پوچھ سکتا ہے کوئی، مولانا یہ کیا جملے لکھے ہیں؟ ہم تو بچپن سے سنتے ہیں علی وارث. بھائی علی وارث آپ سنتے ہیں، بہت اچھا جملہ ہے، اس پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن اب یہ حدیث کو سنیے. اب یہ دیکھیں شب ولادت کے عنوان سے تھوڑا سا آپ ذرا مسکرا دیجئے. اچھا، جب میں نے دیکھا تو لکھا تھا محمد الرسول علی وصی المصطفیٰ، اور پردے پر لکھا ہوا تھا، دروازے پہ یہ جملہ تھا، پردے پر یہ لکھا تھا بشر شیعات علی بطیب المولد، علی کی شیعوں کو مبارکباد دے دو کہ ان کی ولادت بڑی پاکیزہ ہے. میں گھبرا یہ رہا ہوں. اچھا ایک اعتراف کروں کہ ذرا سا انگوٹھا ہل گیا تو وہاں پہ کچھ اور حدیث لکھی ہوئی وہ آ جائے گی تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ حدیث سے وہ وہاں پہ کیا سلسلہ ہو گیا. تو وہ دوسری حدیث ہے کہ وہ جو امام سجاد علیہ السلام کی یہ دوسری حدیث ہے. اب یہی مسئلہ ہوتا ہے ان چیزوں میں کہ بڑی احتیاط سے میں استعمال کر رہا ہوں اور آپ کو بھی بہت دھیرے دھیرے پڑھ کے سنا رہا ہوں. اچھا، جب میں دیکھا تو پردے پہ لکھا ہوا تھا. جب میں دوبارہ اس قصر کے اندر گیا کہ علی ابن ابی طالب کے شیعوں کو بشارت دو ان کی ولادت بڑی پاک و پاکیزہ ہے، تو پھر میں اس ایک اور محل میں گیا. جب وہاں پہ دیکھا تو زمرد، یعنی جو سبز پتھر ہوتا ہے زمرد، اس سے ایک محل کو دیکھا کہ اس جیسا میں نے خوبصورت نہیں دیکھا تھا. خوب توجہ کیجئے گا آپ بات کو، مجھے ایک نتیجہ دینا ہے. رسول خدا گئے ہیں، موتی کو کہتے ہیں پرل، جو دریا میں سے نکلتا ہے، سمندر میں سے، پورا موتی خالی کیا ہوا اس کے اندر محل ہیں، کمرے وغیرہ سب ہیں. رسول خدا نے اس کے بارے میں نہیں کہا کہ میں نے اس جیسا خوبصورت نہیں دیکھا. پھر آگے بڑھے، دوسرا دیکھا عقیق سے بنا ہوا، عقیق کے بارے میں بھی نہیں کہا. تیسرا اس کے اوپر پردہ ٹنگا ہوا ہے. اب جو داخل ہو کس سے، زبرجد یعنی زمرد. جب تیسرے اور چوتھے محل میں پہنچے ہیں جو زمرد سے بنا ہے، تب فرمایا کہ میں نے اس جیسا خوبصورت نہیں دیکھا. رسول خدا فرما رہے ہیں نہیں دیکھا، اس جیسا خوبصورت نہیں دیکھا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی نہیں ہے. میں نے نہیں دیکھا یعنی نہیں ہے. کہ جس کے دیواروں پہ، دروازوں پہ مختلف قسم کے، اب یہ تو گلف والے سمجھ جائیں گے، لولو ٹنگے ہوئے تھے. یہ لولو سپر اسٹور کی بات نہیں ہو رہی ہے، لولو عربی میں کہتے ہیں موتیوں کو. تو لوگ یہ کہتے ہیں اچھا دیکھیں ہم تو وہیں سے خریداری کریں گے کیونکہ لولو وہاں دروازے میں ٹنگے ہیں جنت میں. نہیں، یہ لولو وہ جو نام رکھا گیا سپر اسٹور کا وہ یہ ہے. اچھا کوئی یہ بھی سمجھے کہ مولانا کو کمیشن بندہ ہے کہ کسی طرح سے ایڈورٹیزمنٹ کر دینا اور اس ہفتے کی جو سیل ہوگی 20% آپ کا. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں کہ یہ لو ہے. یہ وہ بھی جو صحیح تلفظ ہے وہ لو ہے، دروازے پہ ٹنگے ہوئے ہوں گے. اس کے پردے پر لکھا ہوگا شیعہ تو علی ہم الفائزون، علی کے شیعہ کامیاب ہیں. اچھا، پھر میں نے پوچھا جناب جبریل سے، اے جبریل میرے رفیق، میرے حبیب، میرے ساتھی، تم ساتھ ساتھ ہو ہر جگہ، یہ بتاؤ کہ یہ محل ہے کس کا، یہ پیلس ہے کس کا؟ جواب دیا جبریل نے
یا محمد لابن عمک و وصیک علی ابن ابی طالب، اے محمد یہ تمہارے چچا زاد بھائی اور تمہارے وصی علی کا محل ہے۔ اچھا، اب یہاں پر میں ایک جملہ کہہ دوں جو میں نے کہا تھا، پہلا محل تھا موتی کا، دوسرا تھا عقیق کا، تیسرا تھا زمرد کا، چوتھا تھا زبرجد کا۔ آخری محل میں جب گئے رسول خدا پیلس میں، ایک کے اندر ایک، ایک کے اندر ایک، ٹھیک ہے، آخری والے کے بارے میں کہا کہ اس سے زیادہ خوبصورت میں نے نہیں دیکھا۔ یہ آخری والے کے بارے میں کیوں کہا؟ کیونکہ تسلسل ہے ولایت علی بن ابی طالب کا۔ ایک علی بن ابی طالب کو مولا کو ہم میری طرح مانتا ہے کہ یا علی یہ حاجت پوری کر دیں، وہ حاجت پوری کر دیں، نماز بھی پڑھ لی، کبھی نہیں پڑھی، کبھی چھوڑ دی، کبھی کچھ غلط کام، کبھی کوئی اچھا کام۔ تو اس ولایت کا اثر وہ نہیں ہے کہ رسول خدا اس سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھیں گے۔ وہ جو حقیقت ولایت علی بن ابی طالب ہے کہ جو مخ ولایت علی بن ابی طالب تک پہنچ جائے گا۔ کیا مطلب مخ ولایت علی بن ابی طالب تک؟ سلمان اور مقداد تک۔ یعنی اور اگر ہم آئیں گھر کے اندر کی بات کریں، یہ تو باہر کی بات ہو رہی ہے، اگر ہم گھر کے اندر کی بات کریں تو جناب علی اکبر علیہ السلام، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، جناب ابو الفضل عباس، یعنی غیر معصومین میں جس طرح سے ان کے پاس ولایت علی بن ابی طالب اور کسی کے پاس نہیں ہے، ان کی ولایت کی در حقیقت وہ تصویر ہے کہ اس سے خوبصورت ولایت ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی آخری مرحلہ جو ولایت علی بن ابی طالب کا رسول خدا کہہ رہے ہیں، ولایت کے نتیجے میں جو یہ محل بنایا گیا ہے، یہ پیلس بنایا گیا، اس سے خوبصورت نہیں ہے، کیونکہ یہ پیلس ہے کس کا؟ علی بن ابی طالب کا۔ یعنی کیا مطلب علی بن ابی طالب کا؟ ایک علی بن ابی طالب کی ذات ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ میں مدینے کے باہر ہوں، چرواہا ہوں، بھیڑ بکریاں چراتا ہوں، اچھا یہ کون ہے؟ یہ علی داماد ہے، بھائی یہی ہے، اچھا بیٹھ کے 2 منٹ دیکھا چلے گئے، یا علی خدا حافظ، اس سے زیادہ کچھ مجھے نہیں پتا، میں نے عبادت کی، محبت بھی ہے۔ ایک ہے کہ نہیں، علی بن ابی طالب زہد تقوی میں سب سے آگے ہیں، اور بھی سب میں زہد ہے، علی بھی سب سے میں بھی زہد ہے۔ ایک مرحلہ یہ ہے کہ برز الایمان کلہ الی الشرک کلہ، ایک مرحلہ یہ کہ ضربت علی یوم خندق افضل من عبادت الثقلین۔ ایک ولایت یہ ہے کہ وہ ولایت بڑے وہاں مسائل بڑے عجیب غریب ہیں کہ جو پروردگار عالم کے ظہور کو کائنات میں وجود علی بن ابی طالب کے ذریعے دیکھتا ہے۔ یہ میں نے لفظ کہا ہے، حقیقت مجھے بھی نہیں پتا۔ جو کہتا ہے پروردگار این وجہ اللہ الذی، کہاں ہے خدا کا وہ چہرہ جس کے ذریعے سب توجہ کرتے ہیں؟ اصول کافی میں کیا حدیث ہے؟ کہا کہ دیکھو وجہ اللہ، ہم وجہ اللہ ہیں۔ کیا مطلب؟ وجہ اللہ وہ جگہ ہے، وہ مقام ہے کہ جس کے ذریعے خدا کی عبادت کی جاتی ہے۔ جب خداوند تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پروردگار عالم کا وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اور صرف خدا کا چہرہ باقی رہے گا، تو امام صادق علیہ السلام نے اصول کافی کی روایت کے مطابق کیا فرمایا؟ یا ابن رسول اللہ، یہ خدا کا چہرہ کون ہے جو باقی رہے گا؟ امام صادق نے یہاں پر حالات بڑے عجیب سے لگتے ہیں اس روایت کو دیکھتے ہیں، میں اس کی گہرائی میں نہیں جاؤں گا آگے، مزید روایت بڑی عجیب سی ہے۔ راوی سے امام کو کس بات کا اندیشہ تھا، کیا تھا، اللہ جانے۔ فرمایا کہ وجہ اللہ، خدا کی وہ جہت ہے، یعنی وہ چہرہ خدا کا کہ جس کے ذریعے خدا کی اطاعت کی جائے اور جس کے ذریعے خدا تک پہنچا جائے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، تولا، تبرع، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، عمرہ، حج کے مسائل، خمس کے، زکوٰۃ کے مسائل، یہ آپ کس کے ذریعے سیکھتے ہیں؟ آپ تپسیا کرنے بیٹھ جاتے ہیں پہاڑ کے اندر کہ خود بخود جبریل آئیں گے مجھے بتائیں گے، یا جو آپ کو صادق آل محمد سے ملتا ہے آپ اس کے مطابق چلتے ہیں؟ جتنا بھی بہتر آپ کو دوسروں کی باتیں لگیں، آپ امیر المومنین کے مطابق چلتے ہیں، آپ جناب امام صادق کے مطابق چلتے ہیں۔ یعنی وجہ اللہ آپ کے اور میرے لیے ائمہ معصومین کی ذات ہے کہ ان کے فرامین، ارشادات، اقوال اور احکامات اور آرڈرز کے ذریعے ہم خدا کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اگر ائمہ کو ہٹا دیا جائے تو کون سی زکوٰۃ، کون سا روزہ کب کھولنا ہے، کیسے باطل ہوگا، کچھ نہیں پتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے اعمال کو جو زندگی دیتا ہے، جو حیات دیتا ہے، عالم دنیا سے عالم قیامت تک جو ذات لے کے جاتی ہے، وہ یہ 12 اور 14 کی ذات ہے، یہ خدا کا چہرہ، ان کے ذریعے ڈائریکشن معین ہوتی ہے۔ لہٰذا جو شخص آخری مرحلے پر علی بن ابی طالب کی اطاعت کے پہنچ جائے کہ جس کے بعد اب کوئی اطاعت نہ ہو، تو پھر وہ مخ اور جان اور اس گودا جسے کہتے ہیں، مخ کہتے ہیں عربی میں یا لب کہتے ہیں عربی میں، اخروٹ کا چھلکا اس کو کہتے ہیں قشر، اخروٹ کا جو مغز ہوتا ہے گری، جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں جو اخروٹ ہوتا ہے جو کھایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مخ اور لب۔ جو لب تک پہنچ جائے پھر رسول خدا فرمان ہے اس سے زیادہ میں نے کہیں خوبصورت کوئی محل نہیں دیکھا۔
تو یعنی ذات ولایت، حقیقت ولایت علی بن ابی طالب یعنی اطاعت خدا، یعنی توحید، یعنی جلال و جمال الہی. اس سے زیادہ خوبصورت میں نہیں دیکھا یا رسول اللہ، اس سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا. تو جلال و جمال الہی کو تو آپ دیکھ چکے ہیں، اس سے زیادہ خوبصورت تھا. رسول خدا شاید جواب دیں کہ ذات علی بن ابی طالب میں جس طرح سے جلال و جمال ہے اس طرح سے نہیں ہے. اور یہ ولایت علی بن ابی طالب کی تصویر ہے، انعکاس ہے، ریئیکشن ہے، ریفلیکشن ہے علی بن ابی طالب کی ولایت کا، جو وہاں پر دکھایا جا رہا ہے رسول خدا کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جب ہم امیر المومنین کی بات کرتے ہیں تو ہم امیر المومنین کو انڈیپینڈنٹلی الگ سے نہیں برا کرتے، یہ علی بن ابی طالب یہ علی کے پاس ہے جو کسی کے پاس نہیں، معاذ اللہ نعوذ باللہ رسول خدا کے پاس بھی نہیں، نفس رسول ہیں. یعنی علی بن ابی طالب کی ولایت کا مطلب یہ کہ آپ حقیقت اطاعت مصطفیٰ تک پہنچے ہیں. یعنی رسول خدا جب کہہ رہے ہیں کہ ولایت علی بن ابی طالب یعنی اطاعت رسول خدا، ولایت علی بن ابی طالب یعنی پیروی رسول خدا، ولایت علی بن ابی طالب یعنی رسالت کی حقیقت، یعنی رسول اللہ کی حقیقت. یہ ہمیں ہماری شہزادی دختر گرامی ہے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صدقے سے یہ ہمیں روایت ملی. اور خصوصیت یہ ہے بی بی معصومہ میں اور امام رضا علیہ السلام میں کہ دونوں کی والدہ گرامی جناب نجمہ خاتون ہیں اور دونوں کے والد بزرگوار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں. ولادت ہوئی میں نے عرض کیا 179 اور 173 کے بیچ میں، اور وفات کب ہوئی ہے 201 ہجری میں. 17 دن رہیں آپ قم کے اندر اور پھر اس کے بعد. اور پھر روایت ہمیں ملتی ہے کہ اے علی پروردگار عالم نے تمہاری ولایت کو 7ویں آسمان کو دیا، قبول کیا، حتیٰ نیچے آتے گئے آسمان. پھر اس کے بعد پروردگار نے تمہاری ولایت کو شہروں کو دیا، کوفے نے قبول کیا، تو کوفے کو تمہارے ذریعے خدا نے زینت دی. مولا کی قبر کوفے میں ہے، پشت کوفہ. نجف نام کا کوئی شہر نہیں تھا، نجف نئی جف، ایک جھیل جو ہے وہ سکڑ گئی، چھوٹی ہو گئی تو کہا گیا وہ جھیل سکڑ گئی تو نئی جف ہوتے ہوتے نجف بنا، ورنہ اصل میں شہر کوفہ تھا. تو کوفے کو تمہارے ذریعے زینت دی. اور پھر قم کو ہماری ولایت کو پیش کیا گیا تو قم کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے عرب کے ذریعے زینت دی. علماء نے لکھا عرب کے ذریعے زینت دی یعنی خانوادہ اشعری کے ذریعے، کہ جو خاندان اشعری قم میں جا کر بسا اور ائمہ کی روایتوں کو وہاں پر خاندان اشعری نے، موسیٰ ابن خزرج سعد اشعری قمی کہ جنہوں نے روایتوں کو پھیلایا، ان کا پورا خاندان ابھی بھی قم کے اندر موجود ہے، اشعری خاندان کہ جو مدینے سے اٹھ کر عرب سے اٹھ کر وہاں آئے. کہ اس کو مدینے کو اس کے ذریعے زینت دی قم کو. اور پھر اس کے بعد میرا ایک وجود کا ٹکڑا وہاں دفن ہوگا کہ جو اس کی زیارت کرے گا وہ جنت کا حقدار ٹھہرے گا. اور آخری میں ایک جملہ کہہ دوں کہ 2 کنیزیں دفن حبشی سیاہ فام حضرت معصومہ کے حرم میں، اور جب دیوار گر گئی تھی 150-200 سال پہلے تو کچھ خواتین کو بھیجا گیا دیکھ کر آؤ کہ قبر مطہر کو نقصان نہیں پہنچا. اس نے کہا نہیں، لیکن 2 حبشی سیاہ فام خواتین ہیں کہ جن کا کفن بھی سالم ہے، ان کا جسم بھی سالم ہے. یہ کون ہے؟ تحقیق کی گئی تو پتہ لگا یہ 9 امام کی بیٹیوں اور بہوؤں کی کنیزیں تھیں. جس کے گھر کی بہوؤں کی کنیز حبشی اور جس کے گھر کی بیٹیوں کی حبشی کنیز کا یہ عالم ہے کہ 1200-1100 سال بعد تو خدا نے اپنی مصلحت سے دیوار گرائی کہ کنیزوں کو دیکھ لو، آقازادی کو سمجھتے رہنا بعد میں. صلوات اللہ وسلام علیہ. السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، السلام علیکہ یا بنت خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکہ بنت امیر المؤمنین یا بنت فاطمۃ الزہرا یا بنت الحسن والحسین، السلام علیکہ یا بنت الائمۃ الابرار، بحق ابیک باب الحوائج و بحق اخیک الامام رضا الرؤوف و بحق ابن اخیک الامام الجواد المبارک للشیعہ، اشفعی لنا عند آبائک الطاہرین و امہاتک الطاہرات. پروردگار عالم حضرت فاطمہ معصومہ کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے. اس مجلس کو، اس تقریر کو جنہوں نے قصیدہ پڑھے، کچھ بھی جو جس طرح سے حصہ لیا، جو لوگ سن رہے ہیں، پروردگار ان سب کو حضرت معصومہ کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار تجھے واسطہ دیتے ہیں امام موسیٰ کاظم کا، اور امام موسیٰ کاظم کو واسطہ دیتے ہیں حضرت معصومہ کا کہ یہ جو وبا چل رہی ہے اور دیگر جو لوگ بیمار ہیں، ہم سے آپ سے سب سے دعا کی مسلسل درخواست کی جا رہی ہے. اور کل بھی ایک مومنہ کے کسی رشتہ دار نے مجھے میسیج دیا کہ وہ بیمار ہیں اور وہ اسی کرونا میں مبتلا ہیں، اور جن کے پیغامات آ سکے نہیں آ سکے، جو بھی لوگ ہیں پروردگار عالم ان کو بحق امام موسیٰ کاظم باب الحوائج ہیں. اور امام موسیٰ کاظم کا نام علماء کہتے ہیں کہ بیماریوں کے لیے توسل امام موسیٰ کاظم سے، اور امام موسیٰ کاظم کی قسم دے کر شفا طلب کرو. اور امام موسیٰ کاظم کاظمی سادات کی نظر کا آپ کو پتہ ہے باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام. تو پروردگار تجھے قسم دیتے ہیں امام موسیٰ کاظم کی مظلومیت کی، صبر کی، امام موسیٰ کاظم کی دختران کی،
کے صبر کی اور ان کی مظلومیت کی، عصمت کی، عفت کی، پاکیزگی کی، کہ جلد از جلد اس وبا کو دور فرما۔ جو مومنین مالی مشکلات میں، گھریلو مشکلات میں، کسی بھی قسم کی مشکلات میں، بعض مومنین کو مسائل عجیب درپیش ہیں، مولانا فیصلہ کرنے کی طاقت سلب ہو گئی ہے، پروردگار یہ طاقت ان کو عطا فرما، روحانیت عطا فرما، ان کے ذہن کو، دل کو، قلب کو روشن فرما۔ جو مرحومین و مرحومات ان کی مغفرت فرما۔ ہمارے ذوی الحقوق، اقرباء، اعزہ، والدین، محسنین، اساتید، نیک اعمال جنہوں نے ہم کو سکھائے ان کی مغفرت فرما۔ جو ہمارے ذوی الحقوق، اقرباء، اعزہ زندہ ہیں ان کو طول عمر، صحت عطا فرما۔ جو علماء جنہوں نے حدیثیں لکھی پروردگار ان کو جناب امین المومنین پنجتن پاک کی شفاعت نصیب فرما۔ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اسی طرح سے حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما۔ ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ اور عمران صاحب آئی سی یو میں داخل ہیں، صحت یابی کے لیے دعا ہے۔ اس طرح سے جتنے بھی مومنین و مومنات ان کی طبیعت سنگین نوعیت کی ہو چکی ہے، ان سب کو بحق کے باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام قسم دیتے ہیں پروردگار جلد از جلد سب کو صحت کامل، شفا عاجل عنایت فرما۔ تمام مرحومین و مرحومات کے لیے ایک دفعہ الحمد، ایک دفعہ قل اللہ پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔